الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من کان نبیا علی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان بہترو مہتر شفیع مجرمان بہترو مہتر شفیع مجرمان بہترینو مہترین انبیاء بہترینو مہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما نہایت واجب الاحترام علماء سب احترام نعت خوانان خوش الحان اور بزرگوں دوستو عزیز بچوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے قبل تلاوت کلام اللہ پھر حسین انداز کے اندر نعت خوانی اور عزیز القدر جناب ڈاکٹر صاحب کا خطاب دل نواز اور پھر اس کے بعد عزیز القدر جناب قاری محمد اقبال صاحب کا والہانہ انداز کے اندر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی صفت و شان کو بیان کرنا، یہ آپ سب نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ
جو بھی یہاں آئے ہیں ان کا آنا جانا بیٹھنا اٹھنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا سب اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے، دن اور رات محافل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، یہ رکنے والا نہیں۔ کوئی جتنا بھی جتن لگا لے، جتنی بھی محنت کر لے، وہ تو ٹوٹ سکتا ہے پر رسول اللہ کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ کائنات جب بنی نہیں تھی اس وقت بھی ذکر رسول تھا۔ جب حضور اس دھرتی پر تشریف نہ لائے تھے، آپ کی ولادت اور آپ کی بعثت کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی سرکار کا یہاں ورد جاری تھا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول سرکار کے گیت گاتے آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے قبل سیدنا و مولانا عیسیٰ روح اللہ کلمات اللہ علیہ السلام اور آپ کے درمیان جو عرصہ ہے، مختلف روایات کے مطابق 550 سال یا 650 سال بیان کیا گیا۔ اس عرصے کے اندر نبی اور رسول تو نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لا چکے تھے، اب نبی اور رسول کوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود سرکار کا ذکر جاری رہا، تذکرے جاری رہے۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آیا جب مدینے کا تاجدار، کائنات کا والی، اللہ کا حبیب، ہم غریبوں کا آسرا اور سہارا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر کے اندر ہی جلوہ افروز تھے تو دنیا میں ذکر خیر شروع ہو گیا، ہر طرف لنکے بج رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب رات کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، صبح قریب تھی آنے کے، سیدنا و مولانا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب خلوت کے اندر تشریف لے گئے، فرمایا کہ ایسی آواز آنی شروع ہوئی، لوگ حیران اور ششدر تھے۔ فضاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر رہنے والے جتنے بھی جانور تھے مشرق کے مغرب کی طرف، مغرب کے مشرق کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں۔ جہاں کوئی ملتا ہے اسے کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ وہ کہتا ہے کس بات کی؟ ارے تمہیں خبر نہیں محمد عربی آ گئے ہیں۔ محمد عربی ماں کے شکم اطہر کے اندر تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں کون بیان کر سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال ہے؟ نہ کوئی عالم ہے ایسا، نہ کوئی ایسا خطیب ہے، نہ کوئی ایسا شاعر ہے، نہ کسی میں یہ جرت ہے، نہ جن میں نہ انس میں کہ کما کو سرکار کی مدح سرائی کر سکے۔ بس مدح سرائی ان کی تو کر سکتا ہے تو ان کا رب ہی کر سکتا ہے۔ کسی نے کہا نا، زندگییں ختم ہوئی اور قلم داں ٹوٹ گئے، زندگییں ختم ہوئی اور قلم داں ٹوٹ گئے، تیرے تو اوصاف کا ایک بار
طواف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی وصف کون بیان کر سکتا ہے؟ کسی میں کیا طاقت اور ہمت ہے یار؟ بصیر بس چھڑ دے، میں آپ ہی صحیح کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، بس آواز تو سیٹ کر، مہربانی۔ علماء تو جانتے ہیں جو اشعار میں نے مصربی شریف کے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں ابتدا کے اندر، میں اپنی طرف سے یہ عرض کہہ رہا ہوں، ورنہ اشعار کے اعتبار سے یہ عرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے حبیب کی شان بیان کی ہے، اور مولانا نے جو رومی صاحب نے انداز اپنایا وہ حسین و جمیل ہے۔ بس میں کہتا ہوں وہ انہی کا حصہ ہی تھا۔ علماء تو جان رہے تھے، علماء تو ایک ایک لفظ کو پرکھ رہے تھے کہ سرکار نے، حضرت نے کیا فرمایا۔ عوام الناس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں بات نہیں، آپ نے بہت کمال کی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں سید و سرور محمد نور جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا سردار بھی ہے، میرا سرور بھی ہے، میری جان کا مالک بھی وہی ہے، بہتر و مہتر شفیع مجرماں۔ فرمایا ان سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا اور ان سے زیادہ اچھا کوئی بھی شفیع نہیں ہے۔ ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، اور ہماری شفاعت کرنے والے اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ محمد عربی ہی تو ہے۔ فرمایا علامہ برخوردار لکھتے ہیں کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو کریم آقا چوتھی مرتبہ عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اللہ کی مدح سرائی کریں گے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ کیسی میں کروں گا؟ اپنی طرف سے؟ فرمایا نہیں، اللہ مجھے عطا فرماتا چلا جائے گا، الہام کرتا چلا جائے گا، اور میں بولتا جاؤں گا۔ وہ اپنی تعریف خود کروا رہا ہے۔ حضور حامد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں، تعریف کرنے والے بھی ہیں اس وحدہ لا شریک کی، اور ان کی خود یہ شان ہے کہ ان کی تعریف کی جاتی ہے، ہو رہی ہے، ہوتی رہی۔ محمد وہ جس کی بار 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 تعریف کی جائے، علماء جانتے ہیں، بار بار تعریف کی جائے، اور پھر تعریف کرنے کے بعد یکے بعد دیگر ان کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے بعد پھر بھی جو بیان کر رہا ہو اسے تشنگی محسوس ہوتی ہو کہ ابھی یہ کامل نہیں ہوئی، وہ ہے میرا اور آپ کا آقا۔ فرمایا بہترین و مہترین انبیاء، سب انبیاء سے جو بہتر اور افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں، فرمایا جز محمد نیس در ارض و سما، بات کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگوں مت یہ سمجھنا، مت یہ خیال کرنا کہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہیں، نبیوں میں کوئی نہیں، تم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نبیوں میں نہیں، نبیوں میں نہیں، جز محمد نیس در ارض و سما۔ فرمایا نہ زمین میں کوئی ایسا ہے، نہ نبیوں میں ایسا ہے، نہ آسمانوں میں ایسا ہے۔ زمین میں انبیاء تشریف لائے، اس لیے مجھے یہ کہنے میں قباحت نہیں محسوس ہو رہی کہ انبیاء میں سے آپ جیسا کوئی نہیں، آپ تشریف لائے، اور علماء جانتے ہیں، اس بات کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضور کے نور سے ہی انبیاء کو حصہ ملا، حضور کے نور مقدس سے ہی انبیاء کو حصہ ملا، اور اسی سے ہی پوری کائنات مارد وجود میں آئی۔ آپ نے یہ الفاظ بیان کیے کہ جز محمد نیس در ارض و سما، یہاں زمین کا ذکر کر کے یہ فرما دیا کہ نبیوں اور رسولوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین میں تشریف لائے، اور آسمان کا ذکر بیان کر کے فرما دیا نہ حوروں میں وہ حسن ہے، نہ ملائکہ میں وہ حسن ہے، نہ وہ غلمہ میں حسن ہے، نہ جنت میں حسن ہے، نہ ہی سدرۃ المنتہا میں ہے، نہ سدرہ کے مکین کے پاس یہ حسن ہے جو محمد عربی کے پاس ہے۔
فرمایا احباب ذی وقار کریم آقا اپنی اماں جی کے شکم اطہر میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ انہوں نے ذکر کیا شروع کر دیا ہے. تو میں نے جو آیا مقصہ کا مختصر حصہ پڑھا ہے وہ بھی یہی بیان کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو، ذکر کرو آلَاء اللہ کی نعمتوں کا. اللہ کی نعمت کیا ہے؟ بے شمار نعمتیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں. ہمارے جسم کے اندر ہی دیکھا جائے بے شمار نعمتیں موجود ہیں، اور گرد و نواح میں دیکھا جائے بے شمار اور لا تعداد نعمتیں موجود ہیں. مگر اللہ فرماتا ہے نعمت کو یاد کرو. میں نے عرض کی مولا وہ کیا ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ ارے مولا سے پوچھنے والے اس کا جواب ہم دیتے ہیں. پوچھا حضور کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں تو بڑی ہیں، پر اس اعلیٰ اللہ سے مراد محمد عربی والی نعمت ہے، جس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اور یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے فرمایا اس کو اگر تم یاد کرو گے نا، اس نعمت کو، حضور کی آمد والی نعمت کو، حضور کی ذات طیبہ کی نعمت کو فرمایا یاد کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون. فرمایا جو یاد کرنے والا وہ خالی نہیں رہتا، وہ خالی نہیں رہے گا بلکہ وہ کامیاب و کارآں ہو جائے گا. کہاں؟ کیا دنیا میں؟ فرمایا نہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی کامیاب ہوگا. لوگ تو سرکار کے متعلق بات کرتے ہیں. میں کل ہی پرسوں کل میں تذکرہ حضرت کتب پاک پڑھ رہا تھا. کل خطاب تھا آستانہ عالیہ حضرت گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں، تو ان کا یہ یوم وصال اور موجود تھا. تو اس لیے میں اتفاق سے تھوڑا سا بڑے عرصے کے بعد اس موضوع پر تھا. تو میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں نے حضور عجیب بات دیکھی کہ آپ کی اماں جی سے منقول ہوا کہ آپ کی اماں جی نے فرمایا کہ جب سیدنا و مولانا قطب الاقطاب غوث الالفاظ سند العارفین قدوۃ الصالحین امام الکاملین سیدنا و مولانا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں جب آپ کی پیدائش ہوئی نا، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو میں نے عجب منظر دیکھا. اور فرماتی ہیں میں نے دیکھا جب آپ پیدا ہو رہے تھے میرا سارا کمرہ نور علی نور ہو گیا، نور سے چمک اٹھا. میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا ارے اگر محمد عربی کے غلام کے لیے اتنا کمال ہو سکتا ہے پھر آقا کا کیا حال ہوگا. قربان 70 ضربیں لگی حضور کے غلام کو، اور اوپر چڑھائی پر چڑھنے کے لیے احد پر جب چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو سرکار کو عرض کرتا آقا ذرا میرے اوپر سوار ہو جاؤ نا، تمہیں چڑھنے میں تکلیف ہوگی. 70 زخم کھا کر پھر بھی سرکار سے یہ کہہ رہے ہیں یار تیری مہربانی بھائی، بڑی مہربانی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھو نا اپنی اپنی نظر کا یہ ہوتا ہے، جیسا کوئی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر ملی، کسی نے بتایا حضور فلاں کافر فلاں منافق یہ کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ حضور کی صورت کے متعلق اعتراض کر رہا تھا. تو فلاں جو ہے نا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ صحابہ وہ کہہ رہے تھے ان کے مقابلے میں نہیں ہمارا جیسا، ہمارے محبوب جیسا حسین ہے ہی نہیں.
وہ دوسرے لفظ، میں دوسرے لفظ وہ نہیں بولنا چاہتا، وہ دوسرے لفظ کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ان جیسا حسین نہیں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا میرا چہرہ آئینہ کی مانند ہے، جو کوئی میری طرف دیکھتا ہے اسے اپنا آب نظر آتا ہے. اگر صدیق نے دیکھا اسے اپنا نقش نظر آیا، عمر نے دیکھا اپنا دیدار ہوا، عثمان نے دیکھا اپنے ایمان کو دیکھا، علی مرتضیٰ نے دیکھا اپنے ایمان کو دیکھا، اپنی طرف دیکھا. اور جب کافر و منافقین نے دیکھا انہوں نے اپنے نفاق سامنے اور کفر نظر آیا، انہوں نے وہ لفظ بول دیے، انہوں نے یہ لفظ بول دیے. فرمایا یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے نا بھائی، جیسا کوئی ہوگا ویسے ہوگا نا. مگر پھر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے. دوسرے لوگوں کی امام اور پیشوا کہتے ہیں بھائی جب روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں کی طرف اللہ کے حکم کے ساتھ فرشتے آئے، اب عرض کرتے ہیں مولا، مختصر بات کر رہا ہوں، مولا یہ روح مقدس بڑی عظیم ہے، مولا کہاں رکھیں، کہاں ٹھہرائیں؟ مولا ہم تو محسوس کرتے ہیں تیری جنت میں کون سا ایسا مقام ہے جہاں رکھیں، ہمیں تو عجب سا لگ رہا ہے، مولا عرش اولیٰ پر رکھیں. حکم ہوتا ہے نہیں نہیں اسے لے جاؤ. کہاں لے جائیں؟ حکم ملتا ہے جاؤ اسی جسد اطہر میں جہاں سے لے کر آئے اسی میں ڈال دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ اس سے افضل ہے. اس نے بربلا کہہ دیا لوگوں جہاں مدفن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں حضور کا روضہ اطہر ہے، گنبد خضرا شریف ہے، وہ کہنے لگا کہ لوگوں، میں نام نہیں لے رہا، وہ کہنے لگو لوگوں وہ جگہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد عربی کی وہ جگہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی قاری صاحب ذکر کر رہے تھے غالباً جنت کا، تو جنت بھی بڑی عظیم جگہ ہے، اللہ کی بڑی باکمال نعمت ہے جنت، ہاں جی. مگر جنت سے افضل در مصطفیٰ ہے. ایک اور اتفاق سے علامہ صاحب بات یاد آ گئی. لوگ کہتے ہیں جنت میں شاید جانا ہے نہیں جانا، جانا ہے نہیں جانا. میں کہا کرتا ہوں نہیں، ضرور جانا ہے، ضرور جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی جو حاضری دے کر آئے ہیں وہ تو ریاض الجنہ میں گئے ہیں نا، جو حاضری دے کر آئے ہیں وہ تو ریاض الجنہ میں لازمی طور پر گیا. جو بھی گیا ہے صاحب ایمان وہ جاتا ہے ریاض الجنہ میں جا کر حاضری دیتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے بہترین کتاب میں سے ہے. جنت کے کتوں میں سے سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ حضور نے فرمایا یہ ہے، یہ جگہ. کون سی جگہ؟ کریم آقا نے فرمایا لوگوں ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو یہ جگہ ہے. میں نے کہا یہ کیسے بن گئی جنت؟ حاتم غیبی نے پکار کہا مسعود کیا پوچھتے ہو؟ جہاں جہاں مدنی کے تلوے لگے ہیں وہ جنت بن گئی. اسی لیے تو پکار اٹھے نا جبرائیل بھی، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، بزبان شاعر، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و مدینہ کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و مدینہ کی گلیوں میں دیکھا. نہایت واجب الاحترام سامعین دی قدر، میں نے بات شروع کی تھی اماں آمنہ طیبہ طاہرہ کی، جس میں اطہر کے اندر وہ روح مقدس آ گیا. جب حضور تشریف لائے اماں جی کے پاس، اب پہلے بھی وہ آمنہ تھی، آمنہ نام پہلے بھی تھا. یہ نہیں کہ حضور نے آ کر رکھا ہے یا حضور کے نور انور کی وجہ سے رکھا گیا، نہیں، پہلے ہی لوگوں نے اس کا نام اس کے والد نے رکھا تھا آمنہ. مانا کیا بن جائے گا؟ امن والی. امن والی آنے سے پہلے ہی امن والی بن گئی، آنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو آنے سے پہلے کی بات ہے. امن والی آمنہ طیبہ طاہرہ ارشاد فرماتی لوگوں پہلے بھی میں ہی آمنہ تھی، مگر مجھے جب پسینہ آتا تھا خوشبو نہیں بدبو آتی تھی، مگر جب حضور کا نور انور میرے پاس آیا پھر بدبو نہیں آتی، خوشبو آتی ہے. پھر خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں.
ادھر سے ادھر سے جہاں بھی گزرتی ہیں، اب فرماتی ہیں کہ جب میں باہر جاتی نا کبھی مکہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے، کسی کام کاج کے لیے جاتی، تو جو تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ بھی سنیں کا بات تو جانتے ہیں نا، کہ مکے کی دھرتی ساری پتھریلی ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، اور پتھر بھی نکیلے ہیں، نوکدار، جیسے کانٹا چبھتا ہے ایسے پاؤں میں چبھتے ہیں وہ پتھر۔ آپ فرماتی ہیں میرے پاؤں میں چبھا کرتے تھے، مجھے تکلیف ہوا کرتی تھی، مگر جب مدنی آقا کی امین بن گئی تو پھر وہ پتھر جو نکیلا ہوتا، میرا پاؤں جب ہی آتا فوری طور پر جیسے موم ہوتی ہے ایسے نرم ہو جاتا، نرم ہو جاتا۔ اور فرماتی لوگوں جب میں کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی، آج کل تو خیر رواج ختم ہو گیا بلکہ کنویں ختم ہو گئے، جب کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی، اماں جی فرماتی ہیں میں جب جاتی نا تو دیکھتی، حیران ہوتی، ایک اجتماع ہوتا عورتوں کا، ہر عورت کھڑی ہے، میں جاتی جا کر میں کھڑی ہوتی، پانی خود بخود میرا استقبال کرنے کے لیے آ جاتا، باہر آتا، میں اپنا مشکیزہ اپنے برتن بھر لیتی اور چلنے لگتی۔ جب میں تھوڑا سا چلتی نا، عورتیں پیچھے سے آتی دوڑ کر، اماں ٹھہر جائیے، اماں ٹھہر جائیے، اماں ٹھہر جاؤ۔ میں کہتی انہیں کیا وجہ ہے، کیوں ٹھہروں؟ اماں جتنی دیر تو کھڑی رہے گی ہماری مشکل حل ہوتی رہے گی۔ میں نے کہا لوگوں آقا کی بات تو اور ہے، آقا کی ماں بھی مشکل کشا ہے۔ کریم آقا کی ماں ارشاد فرماتی ہیں جب نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، ادا الہا قصور الشام، میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو ان جگہوں پر ان کے اونٹ بندھے ہوئے تھے، ان کے گلے میں جو قلادے تھے وہ قلادے بھی میں نے دیکھ لیے، نور دیکھا، حیران اور ششتا ہوں، باہر نکلتی ہوں نور، اندر جاتی ہوں نور، اوپر دیکھتی ہوں نور، نیچے دیکھتی ہوں نور، میں دیکھتی ہوں شرق سے غرب تک، زمین سے آسمان تک سارا نور علی نور ہو گیا۔ میں حیران تھی یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے غور سے آسمان کی طرف دیکھا، اور جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا کیا دیکھتی ہوں کہ حوران جنت آ رہی ہیں، حوران جنت آ رہی ہیں، دو عورتیں۔ آپ فرماتی ہیں آپ کی پیدائش سے قبل میرے پاس کافی لمبی لمبی قد والی عورتیں آئیں، جن میں سے دو عورتوں سے میں نے پوچھا، ایک نے بتایا کہ میرا نام آسیہ زوجہ فرعون ہے، تھی تو فرعون کی بیوی، مگر چونکہ ایمان والی تھی اور فرعون کے ظلم و ستم اس نے برداشت کیے تھے، اور اتنے برداشت کیے کہ جس کو کوئی حد نہیں، یہاں تک وہ کرتا تھا کہ آپ کو دھوپ کے اندر لٹا کر ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھونس دیتا تھا، اور گرم استریاں آپ کے جسم پر چلاتا تھا، اور چنگاریاں لے کر، کوئلے بنا کر چنگاریاں لے کر وہ ان کے اوپر رکھتا تھا، اوپر نمک چھڑکتا تھا، انتہائی تکلیف کی حالت کے اندر۔ جب انتہا کو پہنچ گئی تکلیف تو آپ اللہ سے عرض کرتی ہیں، کیا عرض کرتی ہیں؟ اندک بیتن فی الجنہ، یا اللہ جنت میں اپنے پاس، پہلے کہا اندہ کا اپنے پاس، پہلے جنت نہیں مانگی، اندہ کا اپنے پاس، بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں، یا اللہ ہو تیرے پاس۔ اس سے ایک اور بات اخذ ہوتی ہے، اگر اجازت ہو، علماء کا مجمع ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی کہ آپ نے گویا یہ ارشاد فرما دیا لوگوں کبھی جنت کی ہرس نہ کرو، بس اپنے خدا کو مانگو، مانگنا ہے خدا کو مانگو، قرب الہی مانگو، اللہ کی نزدیکی مانگو، اللہ کی رضا کے جویاں ہو جاؤ، بس اگر رب مل گیا جنت خود بخود ہی آ جائے گی۔ بلکہ جنت تو ہے ہی ایمان والوں کی وراثت، ایمان والوں کی وراثت ہے جنت۔ قرآن فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، بے شمار پہلے باتیں کر کے اللہ فرماتا ہے یہ وہ ایمان والے جو ہیں ان کی میں نے وراثت بنا دی، اور تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، متقی لوگوں کو میں نے اس کا وارث بنا دیا۔ یہ جنت تو تمہارے ملک ہے، تم ایمان والے اس کے وارث ہو۔ اب جنت کی طلب نہیں، اب مانگ اپنے خدا سے اس کی ذات کو، جب تمہیں خدا مل گیا جنت خود بخود ہی تمہیں مل گئی۔ پوچھتی ہیں تو کون ہے؟ میں آسیہ زوجہ مریم ہوں۔ دوسری سے پوچھتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں
جلیل القدر نبی، عظیم الشان رسول، روح اللہ کلمۃ اللہ، میں اس کی امی ہوں جس نے بے مثل و بے مثال بیٹے کو پیدا کیا۔ علماء تو خیر جانتے ہیں نا سارے، حضرت جبریل آئے، اس سے پہلے جب آپ پیدا ہوئی ہیں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ فرمایا کہ میں نے کہا اے زکریا یہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ کہاں سے آ گئے تیرے بالا خانہ کے اندر؟ یہاں تو کوئی آتا نہیں، زنجیر کنڈی میں اگر کھولتا ہوں، تالا میں کھولتا ہوں، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں، کوئی جگہ نہیں کوئی آ جائے، کیسے آ گئے؟ تو آپ عرض کرتی ہیں کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ میرے خدا نے میرے پاس بھیجے ہیں۔ فرمایا یہ میری پہلے شان تھی، ابھی ماں نہیں بنی۔ اور کفلا زکریا، حضرت زکریا اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کے خامد نہیں تھا مگر بیٹا پیدا ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ علماء تو جانتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ حضرت جبریل آئے آپ کے حجرہ مقدس کے اندر، تو آپ نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو متقی ہے۔ تو آپ نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں۔ لأہبا اہل علم جانتے ہیں واحد متکلم کا صیغہ ہے، تاکہ میں تجھے دے دوں، میں تجھے دے دوں۔ دینے والا تو رب ہے نا۔ اب شرک نہیں ہے، یہ شرک توڑ رہے ہیں حضرت جبریل، شرک کو توڑ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو لیے کہ جو اللہ تمہیں طاقت دے دے نا، اسے کوئی تم کام کر گزرو نا، تو وہ شرک نہیں ہے، وہ خدا کی حمد ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پھونک مارا۔ پھونک میں کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جبریل پھونک مارتے ہیں تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ پھونک مارتا ہے تو آدم پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے ابا جی پیدا ہوئے تھے، پھونک ہی مارا تھا نا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا پھونک مارتے تھے، بڑا کمال ہے۔ بلکہ ایک اور حضرت صاحب، میں نے بھی کئی مرتبہ آزمایا ہے، آپ لوگ بھی جو ائمہ مساجد ہیں اکثر وہ آزماتے رہتے ہیں۔ کچھ بچیاں آ جاتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ حضور میری چھاتی میں تکلیف ہے، تو وہ پوچھتا ہے بیٹے بتاؤ کس طرف ہے، دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے؟ وہ بتاتی ہے دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے۔ وہ پوچھتا ہے بتاؤ تیرا نام کیا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے؟ وہ بتا دیتی ہے میرا نام یہ ہے، میری ماں کا نام یہ ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا تم چلی جاؤ، وہ کہتا ہے اچھا تم چلی جاؤ۔ اب اس کو پھونک نہیں مارتا، کہتا ہے تم چلی جاؤ، شرم و حیا کا تقاضا ہے، کہتا ہے تم چلی جاؤ۔ بیٹی اپنے گھر میں چلی جاتی، نہ جانے کہاں ہے اس کا، دوسرے محلے کی دوسری سائڈ پر ہوگا گھر، 10 میل دور ہوگا، پتہ نہیں کتنا، وہ چلی گئی۔ اب بیٹی چلی گئی، وہ پڑھتا ہے، پڑھ کر اپنی، اگر اس کی دائیں جانب ہے اپنی بائیں، اگر اس کی بائیں ہے اپنی دائیں جانب، وہ پھونک مارتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو پھونک مارتا ہے، بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی صحیح تندرست ہو جاتی ہے۔ یہ پھونک کی طاقت ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی آزمایا الحمدللہ، کیونکہ یہ معاملہ تویزات والا شروع ہے نا الحمدللہ، تو لوگ آتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، کئی بیٹیاں ایسی ہیں جو فون پر کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں کے بعد ایک کراچی سے مجھے فون آیا، کہنے لگی بیٹی میرے چھاتی میں بہت تکلیف ہے، تو آپ جی مہربانی فرمائیں آپ دم کریں۔ میں نے نام پوچھا، اس کی ماں کا نام پوچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فون بند کر دو۔ میں نے اپنے آپ کو دم کیا، چند لمحے بعد اس نے فون کیا، کہنے لگی مجھے یہاں بیٹھے آرام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار دیکھو پھونک میں کتنی برکت ہے۔
پھونک میں کتنی برکت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال ہے نا کہ اللہ کا کلام پڑھ جاتا ہے. کمال اصل میں میرا نہیں ہے, کسی عالم دین کا نہیں ہے, کسی امام مسجد کا نہیں ہے, یہ کمال خدا کا ہے. آگے جس کے ہاتھوں سے وہ ظہور کر دے. عیسیٰ علیہ السلام, حضرت سیدہ مریم آپ کو پھونک مارتے ہیں, منہ سے اندر روح جاتی ہے اور شکم اتھر کے اندر جاتی ہے. وقت کتنا درکار ہے؟ علماء نے فرمایا 3 گھنٹے صرف لگے. 3 گھنٹوں کے بعد آپ کو درد سے ہوا, تکلیف ہوئی, عرض کرتی ہے مولا کیا کروں؟ فرمایا فلاں جگہ پر حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا, جاؤ چلی جاؤ, کھجور خشک تنا ہے, نیچے بیٹھ جاؤ, اسے ذرا حرکت دو. جب حرکت دی تازہ کھجوریں گی, کھا لی. دیکھا عیسیٰ نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے, بڑے جلیل القدر نبی. 3 دن کا روزہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. بات ساری یہ قرآن کریم کی ہے, مختصر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لمبا وقت نہ ہو جائے. تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے تان و تشریح کیا, اللہ سے عرض کی یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا اس کی طرف اشارہ کر دے. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. لوگوں نے کہا یہ کیسے بول سکتا ہے, یہ تو پنگوڑے کا بچہ ہے. کوئی سیانہ تھا, اس نے کہا یار پوچھ تو لو. پوچھا بیٹے آپ کون ہو؟ تو زبان کھلی. ہائے اللہ فرماتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ اللہ کا بندہ کیوں کہا؟ پہلے کہہ سکتے ہیں میں نبی ہوں؟ نہیں, اس لیے کہا کہ لوگ آ کر مجھے خدا یا خدا کا بیٹا کہیں گے, پہلے ہی رد کر دوں اس کا, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اس کے بعد یہ ذکر کیا مجھے رسول بنایا اللہ نے. پہلے کتاب کا ذکر کیا, کتاب رسول پر آتی ہے. فرمایا آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا ہے, یعنی رسول بنایا اور نبی بنایا ہے. اب مجھے یہ کہنا پڑے گا حضور اگر 3 دن کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رسول بن سکتے ہیں تو محمد عربی کیوں نہیں پیدا ہوتے ہی بن سکتے؟ کریم آقا آپ کی اماں جی فرماتی ہے کون ہے؟ عرض کرتی ہے میں مریم ہوں, عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی میں والدہ ہوں. اس شان سے میں نے اس کو جنا ہے, اور یہ کمال ہیں. اور ان میں یہ کمال تھے کہ وہ جب کسی کو پھونک مارتے تھے کہ ہے آتی تیری فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, اپنی ہاتھ سے شکل بنا دیتے تھے پرندے کی, اس میں پھونک مارتے وہ اڑنا شروع ہو جاتا. ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اب فرماتے ہیں میں احیی, واحد متکلم ہے یہ بھی, میں زندہ کرتا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں. الموتى یعنی جو مکمل مر گیا. صرف اگر موت ہوتی تو شک کی بات تھی, الف لام جب آ جائے تو وہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے, نکرے سے معرفہ ہو جاتا ہے. یعنی واقعی جو مر گیا ہے, یہ معنی نہیں ہے, واقعی جو مر گیا ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کے اور قبر پر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے آ باہر نکلا مردے, تجھے اللہ کا نبی عیسیٰ بلا رہا ہے. مردہ قبر سے باہر آ جاتا. اب فرماتے اتنی شانیں. اچھا تو اماں جی فرمانے لگی اچھا اتنی بڑی شانوں والی تو ہے تو مجھے بتاؤ نا پھر کیسے آئی, پھر کیسے آئی؟ تو حضرت مریم لب کشائی کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں حضور شانیں تو میری بڑی ہیں, میرے لال کی بھی بڑی ہیں, پر میں آمنہ تیرے لال کی پیدائش کے وقت اس کی دائیا بن کر آ گئی ہوں تاکہ دنیا جہان کو پتہ چل جائے اتنے بڑے رسول کی ماں اگر اس محمد عربی کی دائی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے شاہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جبریل کو, آسمان سے آ رہے تھے, جبریل کو میں نے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے نوری تھے, وہ بھی میں نے دیکھے. یہ بات آپ نے سنی ہوئی پہلے علماء سے, علماء بیان کرتے ہیں. میں نے جبریل کو دیکھا, ہاتھ میں جھنڈے تھے وہ بھی دیکھے. یہ بات آپ سنتے ہیں. میں یہاں جو باتیں آپ کو 1-2 اشارے کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ میرے دونوں کندھوں پر اور آپ ہر ایک کے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں. کرامن کاتبین جی نے کہا جاتا بیٹھے ہیں, یہ نہیں بیٹھے یار سیر نہ لاؤ عموماً بولتے ہیں سنو بیٹھے ہیں نا. اچھا بیٹھے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ تو بڑے عظیم الشان لوگ ہیں نا, قراء, علماء, صوفیاء, شاید ان میں سے کسی نے دیکھ لیا ہو. بھائی میں نے تو نہیں دیکھا, میں نے دیکھا, شاید انہوں نے کسی نے دیکھ لیا ہو مگر کوئی کہے گا نہیں. ہر کوئی کہتا
ہے نہیں دیکھا. میں نے کہا اچھا جی نہیں دیکھا؟ جی نہیں دیکھا. میں نے کہا اماں اتنا بڑا کمال، یہ عام فرشتے ہیں اس اعتبار سے، کہاں جبریل کا مقام، کہاں کرامن کاتبین کا مقام، کہاں اس جبریل کا مقام جو سارے فرشتوں کا بھی رسول ہے، کہاں مقام جو براہ راست اللہ کی کلام کو سنتا ہے، جو انوار و تجلیات اللہ کے آتے ہیں ان کو براہ راست لیتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے براہ راست حاصل کر کے پھر کائنات میں مختلف جن کی ڈیوٹیاں لگی ہیں ان میں تقسیم کرتا ہے. اماں جی فرماتی ہیں ہاں میں نے اس کو دیکھا، اس کے پاس 3 جھنڈے تھے نور کے، وہ بھی دیکھے. اور آگے جو ارشاد فرماتی ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دیکھا کہ وہ لگا رہے تھے مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک بیت اللہ کی چھت پر، ایسے ہی نا. ایک روایت میں جاتا ہے کہ ایک میرے گھر پر، چلو جو بھی لے لو، اگر گھر والا ہے تو کہہ سکتے ہیں کوئی فرد کہہ سکتا ہے جی ٹھیک ہے گھر میں لگتا تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے نا چیز کو، ہم دیکھ لیا ہوگا. ہاں جی چلو یہ بھی مان لیا جی اگر کعبے کی چھت پر لگا ہے، ہو سکتا ہے اماں جی نے باہر نکل کر دیکھا ہو، کعبہ پر چھت کی نظر پڑ گئی ہو، آپ نے دیکھ لیا ہو. پر اماں جی کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں میں مشرق میں لگتا بھی میں نے دیکھا، مغرب میں بھی دیکھا. تو مانا یہاں کیا نکلے گا؟ جو نتیجہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، گویا اماں جی نے ارشاد فرمایا لوگوں میں نے جبریل کو بھی دیکھا، میں نے نوری جھنڈوں کو بھی دیکھا، مشرق میں لگا وہ بھی دیکھا، مغرب میں لگا وہ بھی دیکھا. میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر گویا ساری دنیا کو دیکھ لیا. جس پیٹ کے اندر، جس ماں کی شکم ادھن کے اندر وہ نور 9 مہینے رہا ہے، اس میں یہ قوت ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے. تو کیا گنبد خضرا کا مکین جو سراپا نور علی نور ہے وہ مریم مسجد کا میلاد دیکھنے پر قادر نہیں ہے؟ اگر ماں کے پاس 9 مہینے رہا ہے تو وہ دیکھنے پر قادر ہو گئی حضور. 9 مہینے صرف رہا ہے تو وہ قادر ہو گئی کہ مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کی ساری دنیا کو، مشرق اور مغرب میں دونوں چیزیں آ گئی نا، ساری دنیا آ گئی، ساری دنیا کو دیکھا. تو اماں جی فرماتی ہیں میں نے مشرق و مغرب یعنی ساری دنیا کو دیکھا. تو ماننا پڑے گا جس کی ماں جس کے پاس 9 مہینے وہ نور رہا ہے اس میں یہ قوت ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا میرا آقا بھی پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں. بلکہ حضور نے یہ فرمایا کہ لوگوں تم جاتے ہو نا تو جا کر کسی مکان میں یا کسی جگہ میں جاتے ہو، سلام بلاتے ہو السلام علیکم. قبرستان میں جاؤ تو وہاں ان کو بھی سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم یا القور. تو ایسے مکان میں اگر جب تم پہنچو جہاں کوئی نہیں تو وہاں کیا کرو؟ فرمایا جب ایسے مقام پر پہنچو جہاں کوئی نہیں ہے تو وہاں بھی سلام کرو، پر کسے؟ فرمایا وہاں مجھ پر سلام کرو جہاں کوئی نہیں ہوتا، میں وہاں بھی ہوتا ہوں. ہر جگہ پر کائنات کے ہر ذرے ذرے کو میں جانتا ہوں، ہر چیز میرے پاس ہے. بلکہ علامہ بصیر تو فرماتا ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. آپ فرماتے ہیں میں نے یہ تمیزیہ ہے، بعض کا معنی دے رہا ہے. ہاں جی فرمایا من علومک علم اللوح والقلم، اے اللہ کے حبیب جو لوح و قلم کا علم ہے وہ آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے، بعض حصہ ہے، آپ کے علم کا بعض حصہ ہے. اتنا بڑا کمال عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ جل مجدہ العظیم نے. میرے یارو دوستو، اماں جی فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور میں نے ان کو ان کی وجہ سے یہ دیکھا. اب کریم آقا فرماتے ہیں لوگوں میرا غلام کسی جگہ پر بھی بیٹھا ہو وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے تو کریم آقا نے فرمایا، جلال الافہام کے اندر ابن قیم بھی لکھتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کانا، جہاں بھی بیٹھا ہے اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے. ایک صحابی کھڑا ہے حضور کیا آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ وبعد وفات کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ تو ابن قیم کہتا ہے میرے کریم آقا نے جو الفاظ بیان کیے وہ کہتا ہے ہاں میرے آقا نے فرمایا وبعد وفاتی، جیسے آج سنتا ہوں وفات کے بعد بھی اسی طرح ہی سنا کروں گا. اچھا مجھے بتاؤ بھائی، چلو حدیث میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جناب شاید ضعیف ہوگی، یہ فلاں ہوگی فلاں ہوگی، اختلاف بیان کیے جا سکتے ہیں. قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں کرتا نا. اب قرآن کریم میں 7واں پارہ کی پہلی آیہ مقصہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. ترا کیا ہے؟ ترا ہے مضارع کا صیغہ، اور مضارع میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں.
ایک حال کا اور ایک استقبال کا. تو فرمایا اے محبوب ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، جو میرا قرآن سن رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کے نہیں، اذا سمعوا ہوئے نا، جو سن رہے ہیں ان کی آنکھوں کی طرف تم دیکھو. اب قرآن ہے، ترا مضارع کا صیغہ ہے، معنی یہ نکلے گا کریم آقا ظاہری زندگی میں بھی سنتے تھے، آج بھی سن رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی دیکھ رہے تھے، آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک آقا مدنی اسی طرح ہی دیکھتے رہیں گے کون کون میری یاد کے تذکرے کر رہا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کریم آقا اس دار فانی کے اندر تشریف لائے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، ہمارے لیے آسرا بن گیا. خدا کی قسم اگر رسول اللہ تشریف نہ لاتے ہمیں کون پوچھتا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. یعنی کریم آقا وہ عظیم الشان رسول ہیں، عظیم الشان رسول ہیں کہ سرکار نے صحابہ کو فرمایا کہ مجھے اللہ کریم نے یہ اختیار دیا کہ تم چاہتے ہو آدھی امت کو بخشوا لو، چاہتے ہو شفاعت کا حق لے لو. تو میں نے عرض کی مولا مجھے شفاعت کا حق دے دو، شفاعت کا حق دے دو. یعنی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے بہتر ہوتا آپ آدھی امت بخشوا لیتے. کریم آقا نے فرمایا یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ جب میدان معاشر کے اندر جب آدھی امت چلی جاتی اور اس کے بعد کوئی میرا غلام آ کر کہہ دیتا حضور میں بڑا گناہگار ہوں اور جنت میں جل رہا ہوں، مہربانی فرماؤ نا ذرا مجھ پر، تو میں کیا کرتا؟ اس لیے میں نے شفاعت کا حق لے لیا ہے، جب بھی کوئی آئے گا اللہ سے بخشوا لوں گا، جب بھی کوئی آئے گا اللہ سے بخشواؤں گا. عرض کرو مولا معاف فرما دی سے، کیونکہ ہے یہ میرا، کیونکہ ہے یہ میرا. یا رسول اللہ کی بات تو بڑی دور ہے، بڑی دور کی بات ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میرے امت کے جو علماء ہیں، علماء جب میدان محشر میں قدم رکھیں گے، نیک، جب مختصر بات، جب نیک سارے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ علماء کو روک لے گا، ٹھہر جاؤ تم نے نہیں ابھی جانا، رک جاؤ. علماء رک جائیں گے، ٹھیک ہے جی یا اللہ کھڑے ہیں. جب سارے چلے جائیں گے جنت میں، اللہ کریم علماء کو فرمائے گا، علماء کی جماعت یا اللہ حکم فرمائے گا جاؤ میدان معاشر کا چکر لگاؤ اور وہاں جا کر دیکھو کون کون بندہ تمہیں ملتا ہے جس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق رشتہ ناتا تھا. عطا کہ فرمایا کہ ایسا آدمی جسے ایک مرتبہ ہی تمہارے ساتھ سلام لے لیا تھا، ایک مرتبہ ہی، اسے ڈھونڈ کر لاؤ. علماء جائیں گے ڈھونڈ کر سب کو لے آئیں گے. جب آ جائیں گے اللہ کے نہیں فرمائے گا کوئی باقی رہ تو نہیں گیا تمہارا؟ یا اللہ نہیں، سارے آ گئے ہیں، تمہارا نہیں ہے کوئی باقی، تمہارا نہیں. یہ تمہارا کا لفظ بڑا عظیم ہے، کوئی تمہارا نہیں ہے، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک خدا را یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پہ خدا را یا رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ. اللہ بھی فرماتا ہے محبوب قیامت کے دن تجھے بھی رسوا نہیں کروں گا. اب جی ہے نا پر صاحب قرآن کریم میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، آئے حضور کیسی بات ہے، بڑی عظیم الشان. یوم لا یخزی اللہ النبی، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، نہیں کروں گا. والذین آمنوا معہ، جو اس کے ہیں ان کو بھی رسوا نہیں کروں گا، جو اس کے ہیں. آمن ماؤ کا میں یہی معنی بنے گا نا، مختصر ماؤ میت ساتھ، جو اس کے ہیں اس کے ساتھ ہیں. اللہ فرماتا ہے انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا. اور پھر کس شان سے آئیں گے، کس شان سے وہ میدان معاشر میں آ رہے ہوں گے. فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتا ہے اس شان سے آ رہے ہوں گے میرے محبوب کے غلام. یسعی نورہم بین ایدیہم
وبایمانہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی۔ اسی آیت کے تحت سورہ تحریم کے اندر لکھتے ہیں کہ بھائی جب وہ جا رہے ہوں گے نا تو کفار بھی جلدی سے دوڑ کر ان کے قریب آ جائیں گے، وہ کہیں گے یار ہمیں بھی ساتھ لیتے چلے جاؤ، ہمارے پاس تو اندھیرا ہے، ہمیں نظر نہیں کچھ آ رہا، تمہارے نور سے روشنی سے ہم بھی چلتے جائیں گے۔ ایمان والے نرم دل ہوتے ہیں، کہیں گے چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں اللہ کریم کی طرف سے حکم آئے گا، ٹھہرو نا میرے بندو، ٹھہرو میرے محبوب کے غلاموں۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا ان کافروں کو کہو ذرا مڑ کر دیکھے پیچھے۔ وہ کہیں گے ذرا تم پیچھے دیکھو نا ذرا۔ جب وہ پیچھے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنے میں ایک درمیان میں آڑ لگا دے گا، اور ایمان والوں کو فرمائے گا جاؤ تمہاری شان ہے، تم جاؤ، یہ یہیں بہکتے رہیں، یہیں بھٹکتے رہیں۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اور یہ علامت اور نشانی ایک عظیم الشان ہے۔ کریم آقا نے فرمایا انبیاء کرام جب میدان محشر میں آئیں گے دائیں بائیں دو نور ہوں گے، میرا جب امتی آئے گا ان کے دائیں بائیں بھی دو نور ہوں گے۔ اسی وجہ سے نبی پوچھیں گے یا اللہ کس امت کے نبی آ رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں نبی نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے غلام ہیں۔ فرمایا پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمارے نور کو اور بڑھا دے، اور بڑھا دے، اور بڑھا دے۔ واغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے، نور کو بڑھا دے، معاف فرما دے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ والذین معہ کی وجہ سے ہوا، اس معیت، اس ساتھ اور اس تمہارا ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ۔ اماں جی فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سرزمین پر رکھا اور آپ نے اللہ کی تعریف و توصیف کی، اللہ کی مدح سرائی فرمائی، وقت گزر گیا، وہ وقت آ گیا در اقدس پر، در معلیٰ پر حاضر ہوئی۔ اماں یہ سے پوچھتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کے پاس لال ہے۔ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگی مجھے اجازت ہو میں لے جاؤں؟ فرمایا ہاں لے جا سکتی ہو، مگر یہ دیکھنا کہ یہ ظاہر کے اعتبار سے یتیم ہے، دکھاؤ تو صحیح کہاں پڑا ہے۔ فرمایا جاؤ وہ دیکھ لو میرا لال پڑا ہے، اوپر چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر اوڑی ہوئی تھی، یہ مقام ناز ہے نا، چادر اوڑی ہوئی تھی۔ جب معراج پر گئے اس وقت بھی چادر اوڑی تھی، یہاں بھی چادر اوڑی۔ لما سعدیہ آپ کے قریب جاتی ہیں، ایسے چادر کو جب اٹھاتی ہیں نا رخ انور سے، تو گویا کہ یوں کہہ رہی ہوں گی کوجی کملی تیریاں میریاں بدیاں ویکھ نہ بج، کوجی کملی تیریاں میریاں بدیاں ویکھ نہ بج، منہ تو پلو لا چاج گلاں کراہیں رج۔ کپڑے کو اٹھایا نبی محتشم نے، جب مبارک آنکھیں کھول کر دیکھا اور مسکرا کر دیکھا، پھر کیفیت کیا تھی؟ حلیمہ کہتی ہیں پھر میری یہ کیفیت ہوئی کہ جو اٹھی نظر تو اٹھی رہی، جو جھکی نظر تو جھکی رہی۔ تیرا ایک پل میں یہ دیکھنا میری زندگانی سجا گیا، تیرا ایک پل میں یہ دیکھنا میری زندگانی سجا گیا، اور تیری نظر کا یہ اثر ہوا مجھے ایک تماشا بنا گیا۔ اب کیفیت یہ ہے جو اٹھی نظر تو اٹھی رہی، جو جھکی نظر تو جھکی رہی، اسی کشمکش میں دوستوں مجھے کوئی اپنا بنا گیا۔ حلیمہ صاحب اپنا تن من دھن قربان کر بیٹھی، اور یہی حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے کہ حضور کا بن جانا اور اپنی جان حضور کے حوالے کر دینا۔ ویسے ایمان والی کی تو جان اپنی ہے ہی نہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ فرماتا ہے یہ مالک ہی نہیں اپنی جان کے۔ ایمان والوں نے جب کہا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کی جانیں میں نے خرید لی ہیں، میں نے ان کی جانیں خرید لی ہیں، اب ان کی نہیں ہیں، اب یہ جانیں میری ہیں۔ اور ان جانوں میں کون بستا ہے؟ فرمایا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ان جانوں میں بسنے والا تو حبیب کبریا ہے، جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے، ان کی جانوں کے اندر موجود ہے۔ تو پھر جب ہماری جانوں کے اندر وہ موجود ہیں تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی پر کوئی تہمت آ جائے، کوئی غلیظ اپنی زبان کھولے، کوئی کمینہ آپ کے جو ہے نقشے بنانے کی کوشش کرے، ناکام کوشش۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، یا تو کوئی اہل ایمان میں سے ایسا اٹھے گا جو اسے کیفر کردار تک پہنچا دے گا، ورنہ خدا خود بھی جانتا ہے۔ ایک تھا نا جس نے آپ پر تعین و تشریح کی، اللہ نے جنگلی کتوں میں سے ایک کتا چھوڑ دیا تھا
چھوڑ دیا تھا. اس نے آیا رات کے وقت پہرے دار بیٹھا بیٹھا سو گیا, آنکھ لگ گئی, وہ جنگلی کتا آیا سونگ رہا ہے ایک ایک کو, سونگتے سونگتے جب اس غلیظ پر پہنچا اسے پھاڑ ڈالا. حضور نے فرمایا دیکھو نا میں نے تجھے کہا تھا نا کہ جنگلی درندوں میں سے اللہ اس پر مسلط کر دے گا. وہ ہو گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کریم جل مجدہ العظیم کے پیارے حبیب آپ کی آمد بڑی ہی عظیم الشان ہے. اللہ نے فرمایا فاذکروا آلاء اللہ, یاد کرو میری نعمت کو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی. اور ایک بات یاد رکھو, نہ مدینے جیسی دھرتی ہے, نہ مدینے جیسی جگہ ہے, نہ مدینے جیسی کوئی ریاست ہے. کوئی اگر یہ تمہیں کہے کہ ریاست مدینہ تو سمجھ لو اس کے دل میں کچھ اور بات ہے. ریاست مدینہ دنیا میں ایک ہی ہے اور کوئی ریاست مدینہ بن سکتی, بولو ایمان سے بولو, کوئی مدینہ اور ریاست بن سکتی نہیں. ریاست مدینہ ہے تو فقط ایک ہی ہے, اللہ نے بنائی ہی ایک ہے. دنیا میں ایک ہی مدینہ ہے اور کوئی مدینہ ہے ہی نہیں, بس مدینہ مدینہ ہی ہے. مدینے سے بعد کوئی دھرتی ہے ہی نہیں. قاری صاحب پہلے ذکر کر رہے تھے تو مجھے وہ نقشہ یاد آ رہا تھا. خدا کی قسم جب مدینے میں انسان پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے تو پھر کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے. کسی نے کہا کیا کہا کسی نے کہ اشکوں سے تلاوت کرتے رہے قرآن سپارے بھول گئے. اپنی حالت کسی نے عاشق زار نے بیان کی, اشکوں سے تلاوت کرتے رہے قرآن سپارے بھول گئے, جب سے مدینہ دیکھ لیا پھر سارے نظارے بھول